بسم اللہ الرحمن الرحیم باب هذه الأمة حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود الحفري عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حزب النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قال من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي۔ حدیث پاک کا جو درس ہے اس میں ایمان سے متعلق احادیث کا بیان چل رہا ہے، اور بالکل جو کتاب الایمان میں احادیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے اس کی آخری روایات چل رہی ہے۔ اس باب میں فرمایا کہ اس امت کے بارے میں جو آخری امت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے، اس امت کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی یا پیشن گوئی فرمائی۔ حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے، فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، میری امت پہ ضرور بالضرور وہ حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے، میری امت پر بھی وہی احوال آئیں گے۔ حزب النعل بالنعل، اس انداز میں جیسے کہ ایک جوتا دوسرے جوتے کے ساتھ برابر ہوتا ہے۔ ہم جو دو جوتے پہنتے ہیں دوستو، ایک سیدھے پیر میں ایک الٹے پیر میں، تو دونوں جوتے ایک جیسے ہوتے ہیں یا سائز میں فرق ہوتا ہے؟ ایک جیسے ہوتے ہیں نا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ سیدھے پیر کا جوتا 8 نمبر کا، الٹے پیر کا 11 نمبر کا، ایسا تو نہیں، بالکل برابری ہے۔ اس لیے آپ اگر اس کا سول جو نیچے ہوتا ہے وہ اگر جیسے ہم نماز کے لیے اتارتے ہیں کہیں، تو جب جوڑتے ہیں تو بالکل برابر ہو جاتے ہیں اس سے، سمجھ گئے؟ یہ سمجھانے کے لیے آپ علیہ السلام نے ایک تشبیہ فرمائی کہ اتنی مشابہت، اتنی مناسبت میری امت بنی اسرائیل کے ساتھ کرے گی جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ آگے فرمائے حتی اذا ان کان منہم من اتا امہ علانیہ، یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل کے کسی فرد نے یہ حرکت کی ہو کہ وہ آیا ہو اپنی والدہ کے پاس علانیہ طور پہ، یعنی نعوذ باللہ اشارہ تھا کہ اگر کسی نے ایسی بدبختی کی ہو کہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہو، تو لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَن يَصْنَعُ ذَلِكَ، میری امت میں بھی ایسے فرد پیدا ہو جائیں گے جو یہ حرکت کر گزریں گے، اعاذنا اللہ منہ۔ پھر فرمائے وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 مِلَّةٍ، اور بے شک بنی اسرائیل تقسیم ہو گئے تھے 72 فرقوں میں، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ، اور میری امت تقسیم ہو جائے گی 73 فرقوں میں۔ کتنا فرق آیا؟ ایک کا نا، بنی اسرائیل 72 میں 72، اور میری امت 73 میں 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، اور اس 73 میں سب کے سب ناری ہوں گے، جہنم میں جائیں گے سوائے ایک طبقے کے۔ قال من ہی یا رسول اللہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے میں نے عرض کی
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک طبقہ جو نجات پائے گا، جنت میں جائے گا، وہ کون ہوگا؟ قال، آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ جنت میں چلا جائے۔ کتنی اہم روایت ہے دوستو، اور اس روایت نے، اس حدیث پاک نے بہت سارے مسائل کو حل کیا۔ سب سے پہلی بات تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو فرمائی کہ یہ اشارہ کیا وضاحت کے ساتھ کہ میری امت ان اعمال اور ان کاموں میں مبتلا ہوگی جس میں کون مبتلا تھے؟ بنی اسرائیل، یعنی ایک مشابہت ہو جائے گی، ترتیب وہیں چل پڑے گی، جو کام وہ کرتے تھے میری امت بھی اس کاموں میں چل پڑے گی، اس کو اچھا سمجھے گی۔ آج یہ چیز کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو سمجھنا بالکل واضح ہے۔ اگر ہم امت کے بڑے طبقے کو دیکھیں تو اس کے لیے اتباع میں اور مشابہت اختیار کرنے میں اور چلنے میں انداز بدل چکے ہیں۔ لہذا آج اچھے خاصے لوگ وہ دینی حلیے کو، دینی مزاج کو، دینی انداز کو، اس کو اتنا پسند نہیں کرتے، جبکہ وہ کلچر اور وہ طریقہ کار اور وہ طور طریقے جو مغرب نے اختیار کیے اور یہود و نصارہ نے اختیار کیے، اس کو نہ صرف قبول کرتے ہیں بلکہ فخر کے ساتھ کرتے ہیں، اس پہ فخر بھی کرتے ہیں کہ بھئی یہ اچھا طریقہ ہے۔ لہٰذا وہ جو چیز بتاتے ہیں اس کو اختیار کرتے ہیں، اس پہ چل۔ ابھی 14 فروری گزرا ہے اس مہینے کا، ویلنٹائن ڈے، جو خالصتاً ایک ناجائز اور بدکاری کا پس منظر رکھنے والا ایک عمل ہے، اس میں مسلمانوں پر مسلط کر دیا گیا، اس کو پسند کرتے ہیں۔ اور باقی جتنی چیزیں آپ دیکھتے چلے جائیں، بے حیائی میں، بے پردگی میں، بے ستری میں، بے ادبی میں، ہر چیز کے اندر ہم اس رخ کے اوپر آج چل پڑے ہیں۔ لہٰذا سنت طریقوں پر عمل کرنے میں جھجک محسوس کرتے ہیں، اتنی آسانی سے ہم تیار نہیں ہوتے، ہمیں عجیب سا لگتا ہے، ہمیں برا سا لگتا ہے کہ پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، لوگ ناراض ہو جائیں گے، لوگوں میں ہم عجیب لگیں گے۔ لہٰذا جو مجلس کا ماحول ہے، میں اس مجلس کے ماحول جیسا اپنے آپ کو بنانے پہ آج تیار ہو چکا ہوں۔ اس لیے آپ دیکھیں، آج اگر مجلس میں سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور اچانک اس میں ایک دینی حلیے میں کوئی شخص اندر ہو جائے، عمامہ پہنے ہوئے، سفید لباس پہنے ہوئے، تو سب ایسے دیکھیں گے کہ جیسے کوئی عجوبہ روزگار آ گیا۔ باقی آپس میں سب ملے جلے بیٹھے ہیں، سب گپ شپ ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ایک دینی حلیہ سامنے آیا، ایک ترتیب سامنے آئی، تو بس ایک سب کی نگاہیں ایسے دیکھے گی کہ جیسے کچھ بہت زیادہ غلط سلط ہو گیا ہے اس کے اندر، تو ایک الگ مسئلہ بن چکا ہے۔ تو یہ وہ مشابہت ہے دوستو۔ تو ایک تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو گویا اشارہ کیا کہ اپنے آپ کو اس مزاج سے دور رکھنا، اس لیے کہ نتیجہ یہ ہوگا کہ بنی اسرائیل جب اس راستے پہ چل پڑے تو اتنا بے حیائی میں آگے گئے کہ نعوذ باللہ اپنے محارم جو رشتے تھے، ماں جیسا پاکیزہ رشتہ اور قریبی رشتہ، اس کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ تو یہ ہو جائے گا ایک بات۔ دوسری بات، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں تقسیم کا عمل ہوا، بٹ گئے وہ لوگ، 72 فرقوں کے اندر وہ بٹ گئے تھے، تقسیم ہو گئے تھے، اور میری امت بھی تقسیم ہوگی، لیکن ایک فرقے کا، ایک طبقے کا اضافہ ہو جائے گا۔ وہ 72 میں تھے تو یہ 73 کے اندر تقسیم ہو جائے گا۔ تو فرقہ جو بنتا ہے دوستوں، وہ یاد رکھیں، وہ اصول کی بنیاد پر کبھی بھی نہیں بنتا۔ دین کے اصول متعین ہے اور واضح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، بالکل بھی دو رائے نہیں۔ لہٰذا ہمارے ایمانیات بالکل واضح ہیں، ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ بالکل واضح ہے۔ اس بنیاد پر کبھی بھی فرقہ نہیں بنتا کہ کوئی یہ کہے کہ جی میں
اللہ پر تو ایمان رکھتا ہوں لیکن اللہ کی کتابوں پہ میں نہیں رکھتا. غور کیجئے گا دوست. اس لیے کہ اگر کوئی شخص ایمانیات میں سے کسی کا انکار کر دے وہ آپ کی امت کا فرقہ نہیں, وہ امت سے خارج ہو چکا ہے. وہ تو کفر اسلام کا فرق ہو گیا نا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے یہودیت فرقہ نہیں, عیسائیت فرقہ نہیں, ہندو فرقہ نہیں, سکھ فرقہ نہیں, پارسی فرقہ نہیں, قادیانی فرقہ نہیں, روافظ فرقہ نہیں. اس لیے کہ یہ ایمانیات کے منکر ہیں. اور جو ایمانیات میں ایک ایمان کا بھی انکار کر دے, چاہے وہ اللہ کی ذات کا یا کتب کا, رسولوں کا, فرشتوں کا, آخرت کے دن کا, تقدیر کا, وہ تو آؤٹ ہو گیا, ختم, نکل جائے گا. فرق جو بنتے ہیں وہ فروع کی بنیاد پہ بنتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات کو پکڑ لیا جائے گا اور اس بنیاد پر ہم تقسیم کے عمل کے اندر مبتلا ہو جائیں گے, جیسے آج کل ہے. اب ایسے موقع پہ ایک اہم ترین سوال جو آپ سے بھی ہوتا ہوگا اور ذہن میں پیدا بھی ہوتا ہے, اور یہ ایک بڑا جاندار سوال ہے کہ جی ہم کیا کریں. وہ کہتے ہیں جی میں صحیح ہوں, آپ کہتے ہیں میں صحیح ہوں, وہ کہتے ہیں میں صحیح ہوں, تو کون صحیح ہے پھر؟ یہ تو ہر ایک اپنے صحیح ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. اب دیکھیں یہ ایک سوال تھا جو ہوا اور ہو سکتا تھا, اور ہمارا دین مکمل ہے, کامل ہے. اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا ایسا واضح جواب دیا کہ جس میں کسی پھر قطع و برید کی, پیوند لگانے کی, گڑبڑ کرنے کی گنجائش ہی ختم کر دی. بہت غور کریں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ نجات پانے والا طبقہ کون سا ہوگا؟ نجات پانے والا. آپ نے اس میں کسی چیز کا نام نہیں لیا, یہاں تک کہ اللہ کی کتاب کا نام بھی نہیں لیا. اور کر رہے ہیں دوست, آپ فرما سکتے تھے کہ جس کے پاس قرآن ہوگا اور جس کے پاس حدیث ہوگی تو بس وہ فرقہ نجات پالے گا. تو بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے اپنا نام اور عنوان رکھا کہ ہم اہل قرآن ہیں, ہم اہل قرآن ہیں, انہوں نے کہا. بہت سارے ایسے طبقے پیدا ہوئے جنہوں نے اپنا نام رکھا کہ ہم اہل توحید ہیں, توحید ہمارے پاس ہے, ہمارے علاوہ کسی کے پاس نہیں. قرآن ہمارے پاس ہے, ہمارے علاوہ کسی کے پاس نہیں. اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تمہیں اگر نجات ڈھونڈنی ہو تو یہ دیکھ لو کہ جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر چل رہا ہوگا, بس ختم. لہذا اب یہ نہیں دیکھنا کہ کس نے اپنا نام کیا رکھا ہوا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ کس کی زندگی میں, کس کی مسجد میں, کس کے ماحول میں, کس کے علم میں, کس کی تعلیم میں, کس کی دعوت کے اندر پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ کے طریقے کا انداز چل رہا ہے. لہذا ایک آدمی اگر بجائے سنت کے بدعات کو زندہ کر رہا ہے, وہاں بدعتیں نظر آ رہی ہے, ہر چیز اپنی طرف سے بنا کے اس پر عمل کر رہا ہے, اور عمل کرنے کے بعد کہتا ہے جی ہم تو سچے پکے عاشق ہیں, جیسے آج ہم کمزور لوگ ہیں. کر بدعت رہا ہوں, بدعات کی محنت بھی کر رہا ہوں, بدعات کو رواج بھی دے رہا ہوں, اور اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کا بڑا عاشق بھی سمجھتا ہوں. 100% جھوٹ ہے. اس لیے کہ معیار حضور علیہ السلام کا طریقہ بن گیا ہر چیز کے اندر. یا ایک آدمی کہے کہ جی ہم تو پکے مومن ہیں, مسلمان بھی نہیں, پکے مومن ہیں, لیکن ان کی زندگی میں صحابہ اکرام کا تصور اور وجود بھی نہیں. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے معیار یہ ہے دوستو, جہاں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے اور جہاں صحابہ اکرام کا طریقہ اور زندگی نظر آئے گی, یہ نجات والے راستے پہ جا رہا ہے, اور یہ کامیابی والے راستے پہ جا رہا ہے. جو سب کچھ کرے لیکن سنت طریقے کو مائنس کرے, یہ ناکام ہے. جو سب کچھ کرے لیکن صحابہ کو مائنس کرنے کی کوشش کرے, یہ ناکام. اور یہ ہم نہیں, یہ حدیث کہہ رہے. بات سمجھ گئے؟ اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں,
ہمارے لیے معیار آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ یعنی سنتیں ہیں جو احادیث سے واضح ہو گئی ہے، امت کے سامنے کھل کے آ چکی ہے. جو اس پر عمل کرے گا وہ نجات کے طریقے پر، جو صحابہ کو لے گا، صحابہ کی زندگیوں کو لے گا، صحابہ کے طریقوں کو لے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا بس. اور جہاں یہ دو چیزیں نہیں ہیں، چاہے کتنا دعویٰ ہو، چاہے کتنا لیبل ہو، چاہے کتنا ٹائٹل ہو، چاہے کتنا عنوان ہو، اس کو کبھی بھی حق نہ سمجھے، وہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ حدیث نے ان کو حق نہیں کہا. تو اس لیے اپنی زندگیوں کو سنت نبوی کے مطابق لانا اور اپنی زندگیوں کے اندر حضور علیہ السلام کی سنتوں کی محبت اور عظمت پیدا کرنا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت، محبت، احترام پیدا کرنا اور ان کے طریقوں کو برحق سمجھنا کہ جو اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابہ نے کیا وہ بالکل ٹھیک کیا ہے انہوں نے. آج آپ دیکھیں نا جو فتنے چل رہے ہیں کس انداز سے چلتے ہیں. کوئی آپ کو سنت ترتیب سے ہٹا کر کے بدعات پر لانے کی کوشش کرے گا. کیا ہمارے پاس احادیث نہیں ہیں؟ کیا ہمارے پاس سنتیں نہیں ہیں کہ ہم قصوں کہانیوں کے اندر مبتلا ہو کے کہ بھئی یہ یہاں سے، یہ یہاں سے اور یہ یہاں سے. جیسے میں آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا 22 رجب سے متعلق بہت بڑا طبقہ 22 رجب کے کنڈے مناتا ہے. اس کا ثبوت کہے گا ایک لکڑہارے کی کہانی. تو امت اتنی کمزور ہو گئی کہ لکڑہارے کی بنیاد پر یہ اپنا دین بنائے گی. تو اس لیے سنتوں پر عمل کرنا اس امت کی نجات کا ذریعہ ہے. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، چاہے وہ بالکل اول نمبر پر ایمان لانے والا صحابی ہو یا چاہے اس نے بالکل ایک لمحے کے لیے ایمان لا کر آپ علیہ السلام کی زیارت کی ہو اور اسی حالت میں دنیا سے گیا ہو، تمام صحابہ اکرام سے اللہ پاک نے رضامندی کا اعلان فرمایا، ان کے جنتی ہونے کا اعلان فرمایا. یہ ہم ترازو نہیں اٹھائیں گے کہ ہم فیصلے کریں کہ بھئی فلاں صحابی کا وزن کیا ہے، اس صحابی کا وزن کیا ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے. ان کے آپس میں مشاجرات ہوئے، ایک نیا تماشا چل پڑا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ شکوک و شبہات پیدا کرنا کہ جی جنگ جمل میں یہ ہوا، جنگ صفین کے اندر یہ ہوا، فلاں فلاں کے مقابلے میں نکلا. ہم کہتے ہیں قرآن کریم نے واضح کر دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب کے سب نے اللہ پاک نے سب کے سب سے اللہ پاک نے حسنہ کا وعدہ کر لیا، یعنی جنت کا، آخرت کے اچھے انجام کا. وہ جنتی ہے، اپنی فکر کرنی ہے کہ ہمارا کیا بنے گا. تو اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، آج بہت بڑی ضرورت ہے کہ ایک تو مشابہت اغیار کی نہ ہو، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی، صحابہ کی، صالحین کی، متقین کی مشابہت ہم ان کی اختیار کریں جو اللہ کے محبوب ہیں. اور دوسرا، پوری زندگی میں ان اعمال کو اختیار کریں، ان طریقوں کو جو سنت اور صحابہ کے انداز کے مطابق ہو. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء. ہمارے ایک ساتھی کے بیٹے بیمار ہیں، اسپتال میں داخل ہیں. دعا فرمائے اللہ پاک اس بچے کو شفاء کامل عاجل نصیب فرمائے. جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں، جن امراض میں مبتلا ہیں، اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.